بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہرقل نے روم کے معزز لوگوں کو حمص کے ایک محل میں جمع کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ دروازے بند کر دیے گئے۔ اس نے مجمع میں آ کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے روم کے معززین، کیا تم لوگوں کی خواہش و رغبت ہدایت اور فلاح کی طرف ہے؟ اور کیا تم اس امر کے خواہش مند ہو کہ تمہارے پاس تمہاری سلطنت باقی رہے؟ اگر تم لوگوں کا یہ منشا ہے تو اس نبی کا اتباع کرو۔ پرستاران صلیب ایسی نامانوس باتیں تاجدار کے منہ سے سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دربار میں ایک شور مچ گیا اور پادریوں نے، جنہیں اسلام کے ساتھ اس وقت بھی ایسا ہی بغض تھا جیسا آج کل ہے، غیر آلود لہجے میں ہر کل پر وہ لعن طعن کی کہ اس غریب کی عافیت تنگ ہو گئی۔ دنیا میں ایسے نفوذ قصی شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں جنہیں دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کی توفیق بخشی گئی۔ اسلام کی سرمدی اور دولت پر ہرقل کا ضمیر فریبتا ہوا تھا، لیکن یہ شگفتگی اس کو نہ پہنچی تھی کہ تخت و تاج کی آرزو سے بھی اسے بے نیاز کر دے۔ عمرہ کی برہمی سے مرعوب اور باطخلا کے غیظ و غضب سے غائب ہو کر اس نے بات اس طرح بدل دی کہ مجھے تو صرف تمہارے عقائد کی پختگی کا امتحان لینا مخصوص تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، سو مجھے یقین آ گیا کہ تم اپنے دین میں بہت ثابت قدم ہو۔ لوگ ہرقل سے راضی ہو کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ فراست ایمانی کی وہ چنگاری جسے ہرقل کے ضمیر نے سلگایا تھا، حوث دنیا کی راکھ میں دب کر بجھ گئی، اور کاتب تقدیر نے مدائن کی طرف قسطنطنیہ کا نام بھی ان شعراء آفاق مقامات کی فہرست میں لکھ دیا جہاں اسلام کے قدم پہنچنے والے تھے۔ خسرو پرویز خسرا شاہ ایران کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جانب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جانب خسرا شاہ فارس۔ سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تمام لوگوں کی طرف، تاکہ ڈراؤ اس شخص کو جس کا دل زندہ ہے اور پوری ہو اللہ کی حجت کافروں پر۔ اسلام سلامت رہے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تمام مجوس کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ دولت کے نشے کی ترنگ میں آ کر انسان بارہا اپنی ہستی بھول چکا ہے اور خود فراموشی کے عالم میں سے اپنی بے مائکی پر اکثر اللہ بے ہمتا کی ہم پائکی کا دھوکہ ہوا ہے۔ چاند اور سورج سے اپنا سلسلہ نسب ملاتے ملاتے اس نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بن کر اپنے لیے وہ آسمانی حقوق تجویز کر لی ہیں جن میں غیرت کبریائی کسی مخلوق کو تصرف کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یونان، روما، مصر، کلدیا، ہندوستان، سب کے سب کبر و پندار کی اس مرد افکن شراب کے متوالے ہو چکے تھے، لیکن ایران کی سرمستیوں کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ تاجداران سلسلہ ساسانیہ اپنے آپ کو اللہ بزرگ و برتر کا شریک سمجھتے تھے، اور ان کی اس حیثیت کے اعتراف کے لیے ہر شخص کو ان کے دربار میں حاضر ہوتے وقت انہیں سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ پرویز انہی روایات کی گود میں پلا تھا اور اپنے آپ کو اس دنیا کا دوسرا خدا سمجھتا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک مد نظر پڑی تو اس کے آزادانہ لہجہ، اس کے بے باکانہ اعجاز اور اس کے صاف گویانہ انداز کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ جس کے آستانے عظمت و جبروت پر لاکھوں انسان ناسیہ فرسائی کر کے خوگر تھے، حیران تھا کہ اس ربا مسکوں میں کوئی ایسا گستاخ اور سرکش بھی ہو سکتا ہے جسے اس کے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جرأت ہو۔ وہ جو طرابلس سے لے کر پنجاب تک شہنشاہ جہاں و جانیاں اور خداوند عالم و عالمیان کہلاتا تھا، سمجھ نہ سکتا تھا کس طرح عرب کا ایک بادیہ نشین اس سے صرف رئیس فارس کہہ کر خطاب کر سکتا ہے۔ یہ قیصر روم اور خاقان چین کی متحدہ طاقت ایشیا اور یورپ کی متفقہ ستوت اور اسے وہ دھمکی نہ دے سکتی تھی جو ان چند جلال افرین الفاظ میں مضمر تھی۔ غضب ناک ہو کر پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو ہم سے اس طرح خطاب کرتا ہے؟ یمن کے صوبیدار کو لکھ دو کہ اسے پکڑ کر ہمارے دربار میں بھیج دیں۔
یہ کہہ کر نبی الآخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پارا پارا کر ڈالا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے خط کی نہیں بلکہ خود اپنی سلطنت کی دھجیاں اپنے ہاتھ سے فضائے آسمانی پر اڑا رہا ہے۔ یمن کے ایرانی گورنر بازان نے فوراً 2 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط دے کر روانہ کیا۔ جب یہ دونوں آدمی بازان کا خط لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خداداد عظمت و ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اسی حالت میں بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کے ہمراہ قصرہ کے پاس چلے جائیں۔ خط سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ کل آنا۔ اگلے روز یہ دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شب میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ سے کسریٰ پر اس کے بیٹے شہریہ کو مسلط کر دیا اور شہریہ نے کسریٰ کو قتل کر ڈالا۔ یہ شب شنبے کی شب تھی۔ 10 راتیں ماہ جمادی الاول کی گزر چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کر دو، اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچ ہے۔ بازان نے یہ سن کر یہ کہا کہ یہ بادشاہوں کی سی بات نہیں، اگر یہ خبر صحیح ہے تو اللہ کی قسم وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ چنانچہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ بازان ماں اپنے خاندان اور رفقا و احباب کے بشرف اسلام ہو گیا اور اپنے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ خسرو کے بیٹے شیریہ نے جو اس شیریں کے بدن سے تھا عمرہ سلطنت کے ساتھ جوڑ توڑ شروع کر دی اور عیایا کے تمام طبقوں کو چپکے اپنا طرفدار بنا لیا۔ عمرہ کو اس امید نے اس کی طرف جھکا دیا کہ ایک جوان سال تاجدار کی نئی حکومت دولت اور عزت کی نئی راہیں ان کے لیے کھول دے گی۔ فوج کے افسر اور سپاہی اس وعدے سے خوش ہو گئے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی۔ عیسائیوں کو کامل آزادی کے عطیے کی خوشخبری سنائی گئی اور قوم کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ رومیوں کے ساتھ فوراً ابرومندانہ صلح کر لی جائے گی اور محصولات گھٹا دیے جائیں گے۔ اس وسیع سازش کا جال پھیلا کر جب شہریہ نے اپنے باپ کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تو خسرو کے طرفدار بھی جو آٹے میں صرف نمک کے رہ گئے تھے زمانے کا رنگ دیکھ کر اس کے ساتھ مل گئے۔ بے یار و مددگار خسرو نے پایا تخت سے بچ نکلنے کی کوشش کی لیکن گرفتار کر دیا گیا۔ شہریہ کے حکم سے 18 بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، پھر وہ خود ایک 13 اوتار زندان میں جھونک دیا گیا جہاں سفاک بیٹے کے ایما پر شکنجے کے گو عذاب کے ساتھ مسلسل 5 دن کی گرسنگی اور تشنگی کی عقوبتوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پرویز بن ہرمز کے قاتل شہریہ کو بھی اطمینان کے ساتھ سلطنت کرنی نصیب نہ ہوئی۔ وہ صرف 6 مہینہ حکومت کر کے یہ بد نصیب بھی زہر کھا کر راہ ملک بقا ہوا، جس پر اس کے مقتول باپ نے بخیال تخام دوا مخوی 12 بار لکھ دیا تھا۔ نوشہرواں نے اپنے قیصر دولت کے جن 14 کنکروں کو خواب میں گرتے دیکھا تھا ان میں ابھی 2 ہی مدھم ہوئے تھے لیکن باقی بھی جلد ہی سرنگوں ہونے والے تھے۔ شہریہ سے لے کر یزدجرو تک 12 ساسانی تاجداروں نے صرف 9 سال کا زمانہ پایا، جس کے خاتمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کے مطابق اسلام کسریٰ کے پائے تخت میں جا پہنچا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے ہوئے ساسانیوں کی دولت صحرا میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے یعنی نہریں اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا۔ سورہ دہقان آیت نمبر 25 تا 28۔ وہ زبردست سلطنت جو 1000 سال سے قائم تھی ایسی پاش ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئی۔ جزاک اللہ۔